بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے چند اہم احکام اور مسائل۔ زکوٰۃ ہر اس بالغ مرد و عورت پر فرض ہے جو بقدر نصاب شرعی مال کا مالک ہو، خواہ مال اس کے پاس ہو، خواہ بینک میں رکھا ہو، خواہ نقدی ہو، خواہ نوٹ ہو، خواہ سونا چاندی ہو۔ جتنے روپے یا مال کے عوض 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی آ سکتی ہو، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے رئیس، کبیر اور امیر و دولت مند ہی پر زکوٰۃ فرض ہے، حالانکہ فرضیت زکوٰۃ کے لیے بہت بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ غور کر لو کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ سکتی ہے۔ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو۔ اگر نہ کچھ نقدی موجود ہے اور نہ ہی وہ سامان تجارت ہے، نہ چاندی ہے اور صرف سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہ ہو زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ لیکن اگر کچھ چاندی اور کچھ سونا ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ نوٹ رکھے ہیں، یا کچھ سونا چاندی ہے اور کچھ سامان تجارت، اور ان صورتوں میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے گا۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ اپنی مالیت اور زیور اور دکان کے سامان اور نقد مالیت کا حساب لگائیں۔ یہ جو بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ زیور استعمالی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بقدر نصاب شرعی مالیت کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ 1 سال اس مال پر گزر جائے۔ سال کے اندر اگر مال گھٹ جائے اور سال ختم ہونے سے پہلے اتنا مال پھر آ جائے کہ اگر اس کو باقی مال میں جوڑ دیں تو بقدر نصاب شرعی کے ہو جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی، اور نئے مال کے آنے سے سال شروع نہ ہوگا، بلکہ جب شروع میں مال آیا تھا اسی وقت سے سال کا حساب لگے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں قمری سال معتبر ہے۔ چاند کے حساب سے مال پر 1 سال گزر جانے سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ انگریزی سال کا حساب لگانا درست نہیں ہے۔ انگریزی سال سے ادا کرنے میں ہر سال 10 روز کے بعد زکوٰۃ ادا ہوگی، اور 36 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی جو اپنے ذمہ باقی رہے گی۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرے، اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے پورا سال گزر جانے پر 2.5 روپے یعنی سینکڑا یا 25 روپے فی 1000 زکوٰۃ ادا کرے، یہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جتنی بھی رقم بنتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر لیا جائے تو زکوٰۃ نکل آئے گی کہ کتنی ہے۔ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو جہاں تک سلسلہ چلے، اور ماں باپ اور دادا پردادا، نانا پڑنانا، دادی پردادی، نانی پڑنانی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اور شوہر و بیوی بھی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ دوسرے عزیزوں مثلاً بہنوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھتیجیوں، بھانجوں، بھانجیوں اور پھوپھی و خالہ و چچا و ساس سسر وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں تو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے دی جائے اسے بتا دیا جائے، بلکہ ہدیہ بتا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اور کرنا لازم ہے، اور دیکھ لیں کہ جس کو دے رہے ہیں کسی اعتبار سے صاحب نصاب نہیں اور سید بھی نہیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے یا وہ سید ہے تو پھر نہیں دے سکتے۔ یہ بھی سمجھ لینا لازم ہے کہ زکوٰۃ جب ادا ہوگی، جب مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مال دے کر، قبضہ دے کر مالک بنا دیا جائے، اگر اس کو نہ دیا اور بالا اس کا قرض ادا کر دیا یا فیس ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، زکوٰۃ کی مد میں ہی دینا لازم ہے۔ ہاں، مال خرچ کرنے کا ثواب وہ مل جائے گا اگر اس نے کسی اور نیت سے اس کو دی ہو تو۔ یہ چند مسائل تھے جو زکوٰۃ کے حوالے سے بیان ہوئے۔ اگر کوئی ساتھی پوچھنا چاہتا ہے مسئلہ تو کمنٹ باکس کے اندر سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ ان کو جواب دے دیا جائے گا۔